اوپر سے آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں خوب آئے گی. کسی کے عظمت کا انکار الگ چیز ہے اور کسی عظمت کا اظہار الگ چیز ہے. سارے انبیاء کرام کی عظمت ہمارے سر آنکھوں، لیکن وہاں اظہار کا جب مسئلہ آتا تو اللہ پاک نے اظہار کرنے کے لیے نبیوں کو نہیں کہا اے حبیب مکرم کہہ دیجئے کہ سارے نبیوں کا تذکرہ کرو، سارے نبیوں کی محبتوں کا دم بھرو، نہیں کہا. کس کا دم بھرو؟ الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى کی آیت نمبر 26 24 یا 23. اللہ سبحانہ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اپنے منصب تبلیغ کی بنیاد پر تبلیغ کرنے کے بعد، مشن دینے کے بعد اس کا اجر، اس کا بدلہ کچھ نہیں مانگتا ہوں تو اپنے رشتہ داروں سے محبت مانگتا ہوں. اور رشتہ داروں میں سب سے سر فہرست اگر کوئی رشتہ دار آیا ہے مصطفیٰ کے پاس تو وہ ہے حسن اور وہ ہے حسین، وہ ہے علی اور فاطمہ. کل ولد ينسب الى والده، ہر بیٹا اپنے باپ کی طرف نسبت رکھے گا لیکن میری اولاد فاطمہ کی طرف نسبت رکھے گی. پورے کا نتیجہ آپ تو نکال لیے ہوں گے کہ اللہ پاک چاہتا کیا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا. اہل بیت اطہار اس کی محبت کا اظہار چاہتا ہے. دیکھیے ایک تو محبت کرنا، الحمدللہ محبت کرتے ہیں، آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار نہیں. لیکن اللہ پاک نے صرف محبت کرنا نہیں، محبت کا اظہار بھی چاہا. محبت کا اظہار بھی چاہا. نوٹ کیجیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک. ایک بات دھیان میں رکھیے گا، ٹاپک قرآن اور اہل بیت ضرور ہے لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام یہ خاموش قرآن کا نام ہے اور ذات محمد بولتے قرآن کا نام ہے. بولتے قرآن کا نام مت دیجیے گا، ہاں اس کو دکھا. تو ذات محمد سے بھی جو دلیل ملے تو سمجھیے کہ وہ قرآن ہی سے دلیل مل رہی ہے. صحیح مسلم صحیح بخاری کا حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک کیا چاہتا ہے. دیکھیے گا، ایک ہے محبت کرنا، ہم بھی محبت کرتے ہیں. اچھا کیسے محبت کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کوئی محبت ہے؟ عجیب بات ہے. حج کرتے، زکات دیتے، کوئی محبت ہے؟ ارے یہ سب بات میں ہر جگہ یہ بات بول رہا ہوں کہ رسول پاک نے جب اعلان رسالت فرمایا تو اعلان رسالت کے بعد 12 سال تک کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکات نہیں. معراج میں جب گئے مصطفیٰ تو نماز ہوئی، ہجرت کر کے گئے تو حج اور زکات کے مسئلے آئے. یہ 12 سال تک میرے آقا کے صحابہ کیا کریں، کیا کرے؟ اس لیے محبت کا ظہور عمل کو نہیں بنایا جا سکتا، محبت ہی کو رہنے دو. محبت کا ظہور، مرکز محبت کون ہے اس کا تذکرہ، اس کا اظہار یہی ہوگا. تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ اپنے قرابت دار رشتے دار سے محبت، یہ محبت کرنے سے تو نہیں تھا، اس کا اظہار بھی کیا. رسول اعظم کی حدیث پاک سنیے، بولتے قرآن کی دلیل سنیے. نبی اعظم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے کو پیار کر لیتا، محبت کا جملہ احب میں محبت فرما، جب کسی بندے سے اللہ محبت فرماتا تو نادا جبرائیل، اب جبرائیل کو امرا جبرائیل کو آرڈر کرتا، حکم دیتا اے جبرائیل احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر. تو یہاں تک یہ بات تھی، باطنی بات تھی. جبرائیل بھی محبت کرتے ہوں گے، اللہ یہاں کرتے ہیں، لیکن نہیں. اللہ پاک نے کہا سنو، آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کو جا کر کہہ دو کہ اس سے میں اور تو محبت کرتا، یہ سب بھی محبت کرے، یہ سب بھی محبت کرے. یہاں تک بات کی ہے وہ آسمانی بات ہے، وہ ضعیف وغیرہ وہ سب چیز آسمانی باتیں ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کو میں ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دوں گا کہ ان کی محبت کا چرچا کرتے رہے.
یزید کے باپ کا نام معاویہ، بیٹے کا بھی نام معاویہ دادا کے نام کا، اور بڑا پکا سچا سنی صحیح العقیدہ تھا ان کا ایک بیٹا پکا. وہ خود کہتے ہیں میرے ابو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو کچھ بنایا جائے. کیا مطلب ہوا ان کا؟ یعنی ان کے تذکرے اور ذکر کے لائق تک نہیں ہے. نوٹ کرنا، ذکر کے لائق تک نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ یزیدیت اس لائق نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. تو یہ عقیدہ اور یہ تصور بتاتا ہے کہ حسینیت پورا لائق ہے کہ ان کا تذکرہ کیا. جب یزیدیت کے لیے یہ تصور دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا. ورنہ آپ بتائیے اللہ پاک نے کئی ایسے پہلو ہیں جس میں اشارہ کے اعتبار سے فرمایا گیا. اب دیکھیے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 کو دیکھیے. حضرت سلمان فارسی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے، نوٹ کیجیے گا. یزید جو پیدا ہوا ہے 22 ہجری میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 سال کے بعد. حضور تشریف لے گئے اس کے 12 سال کے بعد، 22 ہجری میں، 10 ہجری میں تشریف لے گئے، 22 ہجری میں. اس کا مطلب وہ کس زمانے میں وہ نہیں بول سکتے، صحابہ تابعین کے زمانے میں. ہاں توجہ دیجیے گا، 22 ہجری میں نبی پاک نے تو کچھ کہا ہی ہوگا نہیں، یا کہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے، میں ایک عظیم جملہ دینے جا رہا ہوں کہ اللہ جسے چاہ لیتا ہے نا وہ فیوچر میں ہونے والی چیز ہوتی ہے نا تو پرزینٹ میں بتا دیتا ہے، فوراً وہیں پہ بتا دیتا. چاہ لے اگر کسی کو، نوٹ کیجیے، چاہتے خدا کو محسوس کیجیے. اللہ پاک کے رسول ہیں. حضرت سلمان فارسی آپ کے رائٹ سینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیت تلاوت کرتے ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورہ جمعہ کے آیت نمبر 3 میں، کہ کچھ لوگ ابھی باقی ہیں جو ابھی تم سے نہیں ملے ہیں. میں ان کا بھی نبی ہوں، ان کا بھی رسول ہوں. جو نہیں ملے ہیں، اس آیت سے قیامت تک کے لیے رسول کی بنیاد معلوم ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے. تو صحابہ کرام میں ایک شخص عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من ہم، وہ کون لوگ؟ عقیدہ دیکھیے، من ہم. ارے جو ابھی اترنے والی آیت ہے تو مت پوچھو نا یار، اتر جائے گی آٹومیٹک. لیکن وہ جانتے ہیں کہ نبی جو بولتے ہیں فیوچر کی بات وہ سامنے بھی رکھتے ہیں. من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اگر علم شریعت ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو ان کی نسل سے ایک شخص ایسا جنم لے گا جو وہاں بھی پہنچ کر کے شریعت کو پا لے گا. پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی نسلوں میں ایک ہی ذات آئی ہے، اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ ہے. بتائیے سن 80 ہجری میں آنے والے، حضور کے 70 سال کے بعد آنے والے. اب نبی ابھی بتا دے رہے ہیں، نوٹ کیجیے گا. میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ ترجمانی کیوں کی، اللہ کے رسول نے قرآن کی یہ تفسیر کیوں کی، پتا چل گیا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ نبی کی زبان سے جو سنو یہ بولتے قرآن ہے، یہ خاموش قرآن. نوٹ کیجیے گا. تو رب نے چاہا کہ اہل قرابت کی محبت، رب نے چاہا کہ اہل قرابت کی محبت، زبان مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ سنو آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں. جب اللہ کسی کو چاہ لیتا ہے، جب اللہ کسی کو چاہ لیتا ہے، جب عام بندوں کی چاہت کی یہ بات ہے تو سن لے، حبیب کو تو پورے طور پر چاہے ہوا ہے، ہر زاویے سے چاہے ہوا ہے. ان کی بولی کو چاہا، ان کے انداز کو چاہا، ان کی ادا کو چاہا. ارے قرآن پاک نے حضور کے قول کی قسم کھائی ہے. قرآن پاک سورہ زخرف پارہ نمبر 25 میں ہے، وقیل ہی یا رب، رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ جب رسول یا رب کہتے ہیں، یا رب کہنے کی قسم ہے. وقیل ہی یا رب، تو نبی کے قول کی قسم کھایا. لعن رکا، نبی کے عمر کی قسم کھایا. نشرح لکا، سینے پاک کی قسم کھایا، زبان کی قسم کھایا. قرآن نے ہر ادا کی قسم کھایا. کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم. اس کفے پاک کی حرمت کے لاکھوں سلام. نبی کے ہر انداز کی، ہر ادا کی قسم کھایا ہے. مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ کون سی ذات ہوگی جب نبی کے ہر قول کی، ہر بات کی قسم
قول کی قسم یاد کرتا ہوں. باب نمبر 25 میں آپ دیکھیے گا, سورہ زخرف کی لاسٹ آیتوں میں آپ دیکھیے گا, وقیل نہیں یا رب انہا قوم لا یؤمنون. قسم ہے مصطفیٰ کے اس قول کی جب یا رب کہتا, میرا حبیب جب یا رب کہتا, یا رب اے مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا, تو بھی پیار کر. قول مصطفیٰ کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. تو قول مصطفیٰ حضرت حسین کی محبت. تو اب قرآن پاک کی تلاوت نماز کے واسطے نہیں کریں گے, ذکر کے واسطے کریں گے, بس پڑھ کر کے نکل جانا استغفر اللہ محمد اللہ نہیں. اب قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھنا. جس قرآن نے قول مصطفیٰ کے قسم کا اعلان فرمایا, قائل کا کتنا احترام کرتا ہو, قائل کا کتنا احترام. اسی لیے میں کھل کر بولتا ہوں, کوئی ایسی ذات رب کے پاس معتبریت کے اعتبار سے ہے ہی نہیں جس ذات پاک کی ہر ادا کی قسم رب نے یاد فرمائی. کوئی ایسی ذات نہیں. خلاصہ یہ ہے پیارے, حسین کی عظمتوں کو اس طرح سے سمجھنا ہے آپ کو, ہم کو, کہ حسین کی عظمتوں کا اعتراف اور اقرار صرف یہ ہماری فارمیلٹی نہیں, یہ ہماری کوئی ظاہری ڈیوٹی بھی نہیں, یہ ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی, یہ سب سے بڑی ذمہ داری. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے ذمہ داری بول رہا ہوں کہ جو چیز ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے وہ مومن کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جو چیز ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے, آپ خدا کا ایمان لائے, خدا کے کلام کا ایمان لائے, خدا کہہ رہا ہے, خدا کا کلام کہہ رہا ہے, ان دونوں سے محبت کرنا یہ قول مصطفیٰ ہے. اور قول مصطفیٰ کی قسم میں یاد کر رہا ہوں. اور قسم کو یاد کرنے کا انداز سمجھتے ہیں. قسم اللہ پاک اس وقت یاد فرماتا ہے کسی کی جب جس چیز کی قسم یاد فرمائے وہ بہت ہی عظیم ہوگی. کعبہ تو بہت پہلے سے تھا نہیں, حضرت آدم آئے تعمیر کیا, اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا, نوح کے زمانے میں طوفان نوح کی وجہ سے جو کچھ ہوا مرمت کی گئی. کعبہ تو بہت پہلے سے تھا, بلکہ نبی جب اعلان رسالت فرمائے اس وقت بھی کعبہ تھا, ہجرت کر دیے اس وقت بھی کعبہ تھا, 8 سال مکہ میں گزار لیے اس وقت بھی کعبہ تھا. لیکن ابھی اس کعبہ کو عظمت نہیں. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب کعبہ میں آتے ہیں, فاتح اعظم رسول اعظم بن کر جب آتے ہیں تو اب کعبہ کی عظمت یوں اعلان ہو رہی ہے, اے حبیب مکرم, کعبہ تو کل بھی کعبہ تھا لیکن کعبہ کی کعبیت اور کعبہ کی جو عظمت تھی وہ اسے نہیں ملی تھی. اب میں آپ کے قدم ناز کی برکت کی بنیاد پر اب میں کہتا ہوں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اب میں اس شہر مکہ کی قسم یاد اس لیے فرماتا ہوں کہ اب آپ اس میں تشریف فرما ہے, آپ اس میں تشریف فرما ہے. کچھ نوٹ کریں آپ, کچھ نوٹ. کعبہ اگر پوائنٹ آف عبادت ہے, کعبہ اگر پوائنٹ آف عبادت ہے تو رسول اعظم اس پوائنٹ آف عبادت کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے. بلکہ یوں کہا پوائنٹ آف عبادت کے بھی پوائنٹ ہے, جس کو امام اہل سنت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. دیکھا آپ نے جو کہا, تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قدر ملتی ہے. ارے جس چیز پر نبی بے توجہی میں بھی قدم رکھ دے رب اس کی قسم یاد فرما لیتا ہے. حسین پر تو جان بوجھ کر کے اپنا ہاتھ رکھا اور حسین کو جان بوجھ کر کے اپنے کاندھے پر رکھا, جان بوجھ کر کے, سوچ سمجھ کر کے, شعور کی دنیا میں لا کر کے, محسوسات کی دنیا میں لا کر کے. بے توجہی ظاہری طور پر, بے توجہی یہ ظاہری طور پر بول رہا ہوں, ورنہ نبی کی توجہ ہمیشہ کنٹینیو ہر چیز پر رکھتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب انسان چلتا ہے تو وہ چلنے کی جگہ کو ناپتا نہیں کہ میں سے میں کتنا چل رہا ہوں, کس طرح چل رہا ہوں. لیکن خدا کی قسم پتھر پہ چلتے تھے تو پتھر اسی وقت اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ مجھے اتنی تو طاقت دے دے کہ میں نبی کے قدم کا نقش بنا لوں. آج جو آپ دیکھتے ہیں یہ نقش جو ہے لوگ توہین کرتے ہیں, استغفر اللہ. کل میں پورا منڈا میں تحفظ عقائد اہل سنت اور رد خاتمیت کے حوالے سے ایک جملہ کہا
کہ لوگ انگوٹھا چومنے کو شرما رہے ہیں. میں نے کہا دیکھ باپ, انگوٹھا آپ جو چومتے ہیں یہ میرا نہیں چومتے, آپ اپنا چومتے نا. ہم اتنا بولتے کہ چومو. اب اگر کوئی بولے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو میں بس ضعیف اور کبھی بھی بات نہیں کروں گا, یہ کہوں گا کہ اگر ضعیف حدیث سے بھی جنت مل رہی ہے تو لے لینا بات. صحیح ہے کہ؟ اور انگوٹھا چومنے والے کو ابو بکر صدیق کی طرف سے بشارت کہ من فعل مثل ما فعل خلیلی انا قائدہ الی الجنہ, کہ جس نے میرے خلیل ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یعنی میرے نام پر انگوٹھا چومنا یہ خلیل کی سنت ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حدیث ضعیف ہے, ہونے دو, لیکن رسول کہہ رہے ہیں میں جنت میں ان کو اپنی لیڈرنگ میں لے جاؤں گا, قیادت میں لے جاؤں گا. رہنے تو ضعیف اپنی جگہ پر, پرسنل فائدہ ہے یار, پرسنل فائدہ ہے. پرسنل فائدے میں ضعیف کیا, کمزور سے کمزور بات بھی آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو آپ قبول کرنے کے فائدہ دے رہی ہے. اس لیے میں کھل کر کے یہ بات بتا دوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ آف عبادت کے بھی پوائنٹ, کعبہ کی کعبیت کے بھی کعبہ ہے, اور پھر دیجیے گا کعبہ کی کعبیت کے بھی کعبہ ہے. آپ نے کبھی جشن مولود کعبہ کا جملہ آپ سنے ہوں گے نا پیپر وغیرہ میں, جشن مولود کعبہ کون ہے؟ حضرت علی. کعبہ میں پیدا ہے, اتنا تو بول دیتے, لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کس کعبہ میں پیدا ہوئے, کس کعبہ میں پیدا ہوئے؟ علی ہم تیری علو مرتبت پر قربان, لیکن یا رسول اللہ آپ کی نسلوں کے سبب اصل نہیں نسل ہے. جملے پہ غور کیجیے گا کہ علی اصل نسل ہے, حسن و حسین کی اصل ہے یہ, لیکن رسول کی نسل کی اصل حسن و حسین ہے. جملہ سمجھ رہے ہوں, اصل نسل مصطفیٰ حسن و حسین ہے, اصل نسل مصطفیٰ اور حسن و حسین کی اصل علی ہے. تیری عظمت پر قربان, تم مولود کعبہ ضرور ہے, لیکن حسن و حسین نسل رسول کے اصل اور سبب ہونے کی بنیاد پر اتنا تو کہنے کا مجھے حق ہے کہ یہ سبب کعبہ, عظمت کعبہ, پوائنٹ آف کعبہ اور تعظیم کعبہ, قبلہ کعبہ, جتنی بھی عظمتوں کے جملے ہو سکتے ہیں وہ سب حسین کی عظمت پر قربان ہے, وہ سب حسن کی عظمت پر قربان ہے, وہ سب. ارے کون ہو سکتا بتائیے, بیٹے تو پیدا ہوئے تھے, رسول اعظم نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیوں نہیں کیا؟ عقیقہ کہتے ہیں اولاد پیدا ہو تو 7ویں دن اس اولاد کی خوشی میں, یہ خوشی کا لفظ ہے, خوشی میں عقیقہ کا تصور یہی ہے, خوشی میں پیدا ہوئے تو خوشی میں, اور وہ عقیقہ جہنم سے آ جائے گی وہ تو فتوا, لیکن خوشی میں. تو رسول اعظم حسن کے لیے 2 مینڈے, حسین کے لیے 2 مینڈے, کے بعد دیگرے, کان میں آزان بھی دے رہے ہیں, کان میں آزان بھی دے رہے ہیں. ارے اپنے بیٹے کے لیے کر دینا تھا, لیکن رسول پاک نے امت کو 2 ذہن دیا کہ میں ابراہیم اور قاسم وغیرہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو نہیں رکھے گا, تو رکھے گا تو امت کہیں میرے بیٹے کو میرا جانشین بنا کر نبوت کا نام نہ دے, یہ مشیت خدا ہے. لیکن حسن و حسین کے مقام کو سمجھنا, مذہب اسلام کی بنیاد کو سمجھنا, وقار اسلام کو سمجھنا, عظمت اسلام کو سمجھنا, میں جو دوں اس کی حکمت اور اس کے راز کو سمجھنا. میں نے حسین کے کام میں آزان کیوں دیے, میں نے حسین کے کام میں آزان کیوں دیے. آج لوگوں نے نماز کو, حسین کی نماز کو ایک مذاق کا نام دے دیا ہے. حسین کو اپنی جان بھی دیے, نماز نہیں
تک کہاں رہتے تھے؟ 72,000 مرتبہ میں نے کہا 70,000 سال تک کہاں رہتے تھے؟ آقا کہتے تھے کہ میں سجدے میں رہا تھا. بتا اس کو بھی نماز کا نام دو گے؟ اس کو نماز کا نام دو گے؟ ارے وہ جھکتے تھے لینے کے لیے، بلند ہونے کے لیے. وہ نماز رفعت، وہ سجدہ رفعت، وہ سجدہ بلندی ہے. اس لیے کوئی جماعت کا شخص امام حسین کے اس سجدے کو مذاق کا نام نہ دے اور بدعملی کا نام نہ دے، اہل سنت کے بیس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے. وہ سجدہ محبت ہے، وہ سجدہ عشق ہے، جس پر واقعتاً نماز کو بھی ناز ہے. اب سمجھو، واقعتاً نماز کو بھی ناز ہے. وہ سجدہ عبادت، وہ سجدہ نماز نہیں ہے، وہ وہی سجدہ ہے جس سجدے کے لیے نبی نے اتنا جتن کیا کہ ایک سجدے کو 70,000 سال تک کا سجدہ بنایا اور اسی کی وراثت بن کر حسین آ رہے تھے. وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سن سجدے میں یہ رفعت اور بلندی کا راز ملتا ہے، رفعت اور بلندی کی بات ہوتی ہے. وہ سجدہ کر رہا ہو، امت نے اس کو مذاق کا نام دے دیا. حسینی کہلاتے ہو نماز نہیں پڑھتے، حسینی کہلاتے ہو نماز نہیں پڑھتے. ارے اگر ہم حسین کی طرح ہو جاتے تو ان کا ذکر ہم کیوں کرتے؟ ہم کیوں کرتے؟ جب اکول ہوتے تو ہم ان کی محفل کیوں سجاتے؟ کبھی وہ تو بھی سجا نہیں، ہم اکول نہیں ہیں. وہ بلند ہے، وہ ان کا عمل، توجہ جی، ان کا عمل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. ہمارا عمل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، انہیں تو ان کے لیے کیا ذریعہ؟ توجہ دیا. وہ عظیم صحابی ہے، وہ عظیم ابن رسول ہے، وہ عظیم ایمان کے محور ہے، وہ عظیم مرکز محبت خدا ہے، وہ عظمت کعبہ کے پوائنٹ ہے، وہ معمار کعبہ، بنیاد کعبہ، قبلہ کعبہ کی بہترین نشانی ہے. حسین کو نماز کے اعتبار سے، حج زکات کے اعتبار سے اگر پیش کرتے ہو تو اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو. ایک حج کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حج کیا اور 10 سال تک صرف نماز اگر غور کریں، کیونکہ معراج میں نماز کا ہو رہی اور 10 سال تک اس کے بعد ہجرت کے بعد آنا ہے. 10 سال تک نماز اور تم تو 80 سال نماز پڑھ رہے ہو. بات نہیں سمجھ میں آ گئی بات. یہ تحقیق الناس میں بانی دارالعلوم دیوبند نے کیوں کہہ دیا؟ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ انبیاء اپنے علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، عمل میں امتی بڑھ جاتی. تحقیق الناس کے صفحہ نمبر 8 پر آپ دیکھیں، وہ یہی لکھتے ہیں انبیاء علم میں، نالج میں بلند ہوتے، عمل میں بلند نہیں ہوتے. وہ مثال یہی دیا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر ہے، تمہاری 70 سال عمر ہے، 5 سال تم زیادہ ہوئے کہ نہیں نمازی. اب اگر اس بات کو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس سے پہلے جو 3 منٹ پہلے کہا میں نے، دیکھ ہمارا عمل ان کے لیے نہیں لیکن ان کا عمل ہمارے لیے ضرور ہے. وہ کرتے ہیں ہمارے لیے، اس لیے کہ عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا.
जब आज उस सजदे की वजाहत हो गई, मुझे खुद खुशी हो रही है। सजदे की वजाहत इमाम हुसैन, मेरे पास बहुत सी बात आई थी, सोचा था कहीं बोलूं, लेकिन बात में बात किधर से किधर चली जाती थी। आज ये बात समझ में आ गई, आखिरी सजदा हुसैन करे, तुम लोग बस रात रात भर जलसा करते हैं, सजदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। ये हुसैन के उस सजदे को तुम इतना इजी ले लिया कि उम्मती आप उनके सर का होना, उम्मती उनकी तरह होना। 8 साल की उम्र है, गोद में लिए हुए, और नबी अगर अपनी जबान से कहते तो आप मानने वाले हो, कह सकते हो कि हाँ नबी की हर बोली से हर अच्छी बात है। लेकिन खुदा की कसम, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस से बात है, फरिश्ता आता है। नोट कीजिए, आखिरी बात बोलो, फरिश्ता आता है। हजरत साद बिन मुआज़ ने अबू हुज़ैफा रावी हदीस, हजरत अबू हुज़ैफा मगरिब की नमाज के लिए माँ से इजाजत लेते, मैं जाता हूँ नबी के पीछे नमाज पढ़ने, माँ इजाजत दीजिए, तो माँ कहती है बेटा जा अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा। कौन कह रहे? सहाबिया, सहाबी की माँ। तवज्जो दीजिएगा, एक लफ्ज़ पर अकीदा समझिए। उनका अमल हमारे लिए कारआमद है, हमारे लिए मुफीद है, हमारा अमल हमारे लिए जब मुफीद नहीं तो उनके वास्ते क्या? उनकी तरह हम हरगिज़ नहीं हो सकते अमल में। नोट कीजिएगा, अबू हुज़ैफा आते हैं, मग़रिब की नमाज हो जाती है। अब मग़रिब की नमाज के बाद रसूल पाक तशरीफ ले गए, अब वो बैठे रहे, मतलब आए हैं तो इशा की नमाज पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा सोच के बैठ गए। इशा की नमाज पढ़ के नहीं चले जाते हैं, बैठ गए। नबी पाक इशा की नमाज के लिए आए, कहते हैं हुज़ैफा बैठे हो? हाँ यार, सोचा इशा की नमाज पढ़ के नहीं चलता। इशा की नमाज भी हो गई, अब चलने लगे। नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जगह चल रहे हैं, सहाबा पीछे, खासतौर से अबू हुज़ैफा पीछे। क्या कहा हमारे मग़फ़िरत की दुआ? हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे बोलूं, आगे है आता, अगर बोले तो तवज्जो दे रहे, अदब और एहतराम का तकाज़ा समझिए। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं, करते मंजिल में न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। इसका इज़हार सहाबा की अदा से सुनिए। वो इसलिए नहीं पुकार रहे हैं कि कहीं नबी अगर मुड़ेंगे तो कहीं तकलीफ न हो आपको, अदब से वो खड़े धीरे धीरे चल रहे। इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते अपने हुजरे में, रखने से पहले ही इरशाद फरमाते हैं कौन, और सडनली फरमाते हैं अबू हुज़ैफा। नबी का पीछा भी आगे की तरफ हुआ करता था, आगे भी आका पीछे की तरफ देखते थे। इक़बल मुस्तफा को आंख मिली, समझ रहे ना? ऐसा अकीदा आपका हमारा। फौरन कहते हैं अबू हुज़ैफा हाँ यार खड़े, लेकिन हाँ यार क़द ग़फ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका, जुमले पे गौर करें, अल्लाह ताला ने तुम्हें भी और तेरी मां को भी बख्श दिया। कमाल है, बोले तक नहीं, मां घर के अंदर है, उस ख्वाहिश को भी नबी जान रहे हैं। तवज्जो दिया, उसके बाद अब मुड़ करके हज़रत हुज़ैफा को बुला के आओ, इतने में खूबसूरत जमाल वाले बशरी शक्ल में एक शख्स को दिखाते हैं, कहते हैं ये कौन है जानते हो? नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है। अच्छा, इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िल क़ब्लहु वला बअद फी हाज़ल यौम, इससे पहले न कभी ये उतरे हैं और न उतरेंगे, ये एक फरिश्ता है। एक मोहब्बत का जुमला बोल दो, नबी के करम से आम बशर को भी नबी की निस्बत की बुनियाद पर फरिश्ते दिख जाते हैं। तब तो वो कह रहे मैं नहीं जानता, मतलब देख रहे हैं, हालांकि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, वो नहीं देख सकते आप, लेकिन दिखा दिया। उसके बाद कहा हाँ यार समझ, उसके बाद कहा जानते हो क्यों आया? इस्ताज़ना रब्बहू, अपने रब से इजाजत लेकर आया है, फी अन युसल्लिम अलैया, सबसे पहला इनका मकसद है कि वो मेरे ऊपर सलाम पढ़े, मेरे ऊपर सलाम पढ़े पहला। और दूसरी बात ये है वबश्शरनी, और मुझे ये बशारत देने आया कि या रसूल अल्लाह
نسبت محمدی کی بنیاد پر مقبول و ترقی ہے. اسی لیے جب ان حضرات کو اپنا وسیلہ اور اپنا ذریعہ مانتے ہیں قرآن اور اہل بیت کی بات سے، یہ دو بات ضرور یاد رکھے گا. جو کوئی بھی سجدہ حسین کی اس اعتبار سے توحید کرے، یہ بہت بڑی توہین ہے کہ امت کو اس سجدے کی اہمیت بتانے کے بجائے ان کی طرح کرنے کا حکم دے. اس سجدے کی اہمیت کو بتاؤ، اس سجدے کی عظمت کو بتاؤ، اس سجدے کے وقار کو بتاؤ. وہ سجدہ عبادت اگر ہوتا وہ تو کوئی وقت بھی نہیں تھا عبادت کرنے. چپکے سے اپنی بغیر نیت کے، بغیر رکعت کے نہیں، تم نے اس وقار سجدہ کو نہیں سمجھا. امام حسین کے سجدے کی اس وقار کو نہیں سمجھا جو دینا چاہتے ہیں امام حسین. سجدے میں لے رہا ہوں نانا کی شفاعت، دلواؤں گا وہ اللہ کی مغفرت. لے رہا ہوں نانا کی شفاعت، دلواؤں گا اللہ کی مغفرت. یہ وہ سجدہ تھا، مگر کون جانے. اس لیے جاننے کی تو ضرور کوشش کریں گے. 8 سال میں اتنی بلندی، 58 سال میں کتنی بلندی ہوئی ہوگی. ارے مولی نال جنتی ہی مل گئی، جنت کے سردار مل گئے، جنت کی سرداری مل گئی، سب کچھ مل گئی، قیادت مل گئی، سیادت مل گئی، سب مل گئی. تو 98 سال کی عمر میں یزید سے جا کر کے دنیا کی